نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے اسکواڈ میں ایک بار پھر اضافہ، مزید 3 کھلاڑی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل نے پاکستان ٹیم میں واپسی کی ٹکٹ کٹوا لی۔ آج مسلسل دوسری 50۔ پاکستان ون ڈے کپ 2022 میں کون سے بیٹرز ٹاپ پر ہیں، کون سے بولرز نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کا ٹاپ بولر فٹ ہو گیا، نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں واپسی کا قوی امکان۔ سرفراز احمد کو ورلڈ کپ 2023 کے اسکواڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ نئے عبوری چیف سلیکٹر شاہد افریدی بھی بول پڑے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد افریدی نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے اسکواڈ میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کا جو اسکواڈ تھا 16 رکنی، اس کا اعلان ہوا تھا۔ گزشتہ جو سلیکشن کمیٹی تھی محمد وسیم کی جو سربراہی میں کمیٹی قائم تھی، اس کے بعد شاہد افریدی نے مزید 3 کھلاڑیوں کا اضافہ کیا، جن میں شاہ نواز دھانی، میر حمزہ اور ساجد خان شامل تھے، تینوں ہی بولر سے۔ اور اب اس ٹیم میں مزید 3 کھلاڑیوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ 3 کھلاڑی پاکستان جونیئر لیگ سے آئے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ پاکستان جونیئر لیگ میں ان کے ٹاپ پرفارمر ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان میں جو سب سے اہم کھلاڑی ہیں وہ عرفات مناز ہیں، ملتان کے، یہ آل راؤنڈر ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر بیٹسمین باسط علی ہیں، ڈیرہ مراد جمالی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ اس کے علاوہ فیصل آباد کے فاسٹ بولر محمد ذیشان کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم عرفات مناز کی بات کریں جن کا تعلق ملتان سے ہے، تو وہ بیسٹ آل راؤنڈر سے پاکستان جونیئر لیگ کے، ان کے 178 رنز بنانے کے علاوہ وہ 9 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، گوادر شارک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہاولپور رائلز کے اوپننگ بیٹسمین باسط علی ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر تھے، 379 رنز بنائے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں بیسٹ بیٹسمین کا بھی اعزاز دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ذیشان ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، 14 وکٹیں حاصل کی تھیں، انہیں ٹورنامنٹ کا بہترین بولر قرار دیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے شاہد خان افریدی نے کہا کہ ہم نے جونیئر کھلاڑیوں کو اس لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا جو پریشر ہے اس کو کم کر سکیں اور اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں، اور مستقبل کی تیاری کے حوالے سے یہ پلان تیار کیا گیا ہے۔ البتہ یہ کھلاڑی پاکستان ٹیم کو سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، یعنی یہ کھلاڑی پاکستان کے جو اسکواڈ ہے ویسے تو اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں، ٹیم کے ساتھ رہیں گے، ڈریسنگ روم شیئر کریں گے، لیکن وہ پاکستان کے جو پلنگ 11 بنے گی اس کے لیے سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے جو عبوری چیف سلیکٹر ہیں شاہد افریدی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی حد تک درست بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے ہمارے جو نوجوان پلیئرز ہیں ان کو گروم ہونے کا موقع ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی آ سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پر اگر اس ٹائم پر دیکھا جائے تو یہ بالکل درست فیصلہ دکھائی دیتا ہے، اس سے ہمارے جو نوجوان پلیئرز ہیں ان کو گروم کیا جا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، پاکستان کے ٹاپ فاسٹ بولر حارث روف مکمل فٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب ہوں گے، انہیں اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا، انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا حصہ تھے، لیکن پہلا ہی میچ کھیلے، بلکہ ایک اننگز کھیلے، جس کے بعد وہ انفٹ ہو گئے تھے اور انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی ہوم سیریز کے لیے بھی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب ان کے حوالے سے اچھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ مکمل فٹ ہو گئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف 9 جنوری 2023 سے شروع ہونے والی 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے وہ دستیاب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میڈیکل پینل کی رپورٹ کے بعد سلیکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال امید یہی ہے کہ انہیں سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل پاکستان ون ڈے کپ 2022 میں شاندار فارم میں دکھائی دیتے ہیں۔ آج وہ مسلسل دوسری 50 بنانے میں کامیاب رہے، 45 گیندوں پر 51 رنز بنائے۔ ان کی جو موجودہ کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اب ایک بدلے ہوئے کھلاڑی کے روپ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ صرف وہ رنز کر رہے ہیں بلکہ تیزی سے رنز کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے مڈل آرڈر جو بیٹنگ لائن ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب ہمارے جو دیگر مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، خوشدل شاہ ہو گئے یا دیگر ہو گئے، وہ ان کی جو کارکردگی ہے نہ ہی پاکستان کے لیے زیادہ بہتر رہی ہے اور نہ ہی حالیہ جو پاکستان ون ڈے کپ ہے اس میں عمر اکمل کے مقابلے میں اس زیادہ بہتر ہے۔
اگر ہم کارکردگی کی بات کریں، موجودہ وقت میں عمر اکمل شاندار فارم میں ہیں اور 9 میچز کی 8 اننگز میں 364 رنز بنا چکے ہیں، 45.50 کی ایوریج اور 115 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے، 8 اننگز میں 4 ففٹیاں بنائی ہیں، اور اتنی ہی کارکردگی احمد شہزاد کی بھی ہے، اور ان کے جو دوست ہیں چیف سلیکٹر لگ چکے ہیں، اس لیے احمد شہزاد کی واپسی کا بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زیادہ چانس ہے وہ عمر اکمل کا ہے، کیونکہ پاکستان کو مڈل آرڈر میں ایک ایسے بیٹسمین کی ضرورت ہے جو کہ تجربہ کار بھی ہو اور تیزی سے رنز بنانے کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں اب عمر اکمل کی واپسی کا جو ہے ہونی چاہیے سلیکشن ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے، اور وہ 2019 کے بعد پاکستان کے لیے کسی بھی فارمیٹ کا کوئی میچ نہیں کھیلے ہیں، طویل عرصے کے بعد ان کی واپسی ہوگی تو انہیں 1 سے 2 سیریز موقع بھی دینا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان ون ڈے کپ 2022 کے جو ٹاپ بیٹسمین ہیں ان کا ہم جائزہ لیں تو جو حسیب اللہ خان ہیں بلوچستان کے 451 رنز بنا کر ٹاپ پر موجود ہیں، 2 سنچریاں اور 2 ففٹیاں بنا چکے ہیں، 87.40 کا اسٹرائک ریٹ اور 50 سے زیادہ ایوریج ہے۔ اس طرح سائم ایوب جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں، اوپننگ بیٹسمین ہیں، شاندار فارم میں ہیں، دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں، 9 اننگز میں 446 رنز بنا چکے ہیں، 2 سنچریاں 2 ففٹیاں، 108.78 کا اسٹرائک ریٹ ہے، لگ بھگ 50 کی ایوریج ہے۔ کامران غلام بھی شاندار فارم میں ہیں، 145 کی ایوریج اور 101 کے اسٹرائک ریٹ سے 435 رنز بنا چکے ہیں۔ اس طرح جو دیگر کھلاڑی ہیں اس میں بھی بہت ساری ایک لمبی لسٹ بنتی ہے جو کہ موجودہ پاکستان ون ڈے کپ ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پاکستانی شائقین کی نگاہیں ہیں موجودہ وقت میں وہ عمر اکمل کے علاوہ شرجیل خان کی کارکردگی پر ہیں۔ اگر ہم شرجیل خان کی کارکردگی کی بات کریں تو وہ بھی اچھی فارم میں ہیں، 9 اننگز میں 362 رنز بنا چکے ہیں، 114 رنز کی ایک اننگز بھی شامل ہے، ایک 50 بھی بنائی ہے، 118 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 40 سے زیادہ ایوریج ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو کمال کی کارکردگی ہے وہ بلوچستان کے آل راؤنڈر عماد بٹ کی جانب سے ہے، جو کہ 120.36 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 331 رنز بنا چکے ہیں، 55 کی ایوریج ہے بیٹنگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹاپ 5 جو بولر ہیں وکٹوں کے اعتبار سے 13 وکٹیں حاصل کر کے اس فہرست میں بھی شامل ہیں، بیٹنگ اور بولنگ میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم عماد بٹ کی بات کریں تو پاکستان ون ڈے کپ 2022 میں جن بلے بازوں نے کم از کم 250 رنز بنائے ہیں ان میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ عماد بٹ کا ہی ہے جو کہ 120 سے زیادہ ہے۔ تو اگر سلیکشن کو ہم میرٹ پر دیکھیں تو عماد بٹ ایک بطور آل راؤنڈر پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ 28 سالہ اس آل راؤنڈر کو پاکستان کی موجودہ سلیکشن کمیٹی یا کوئی موقع دے گی، کیونکہ ہم یہاں پر بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی تعلقات کس کے ساتھ ہیں، ہم ان کی کارکردگی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ عماد بٹ کی جو موجودہ کارکردگی ہے میرے خیال میں وہ پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہونے کا اہل ہے، اس کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان ون ڈے کپ کے جو ٹاپ بولرز ہیں ان پر بات کریں، احسان اللہ 22 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ اسامہ میر جنہوں نے گزشتہ میچ میں شاندار بولنگ کارکردگی دکھا کر سینٹرل پنجاب کو سیمی فائنل میں پہنچایا، وہ 19 وکٹیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ شاہنواز زاری نے 16 وکٹیں حاصل کی ہیں 6 میچز میں، کاشف بھٹی 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے عماد بٹ وہ ٹاپ 5 بولرز میں شامل ہیں، 6.20 کا ان کا اکنامی ریٹ رہا، 30 کی ایوریج کے ساتھ وہ 13 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور پوائنٹس ٹیبل پر دیکھا جائے تو پاکستان ون ڈے کپ 2022 میں سینٹرل پنجاب 8 میں سے 5 میچز جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، اور یہی کارکردگی خیبر پختونخوا کی رہی ہے، وہ بھی 8 میں سے 5 میچز جیت چکی ہے۔ صدرن پنجاب کی ٹیم اب تک سب سے ناکام ٹیم ہے، 8 میں سے صرف 2 میچز جیتے ہیں، 6 میں شکست کھائی ہے۔ نادرن کی ٹیم بھی ملی جلی کارکردگی رہی ہے، 8 میں سے 4 میچز جیتے اور 4 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد جو کہ کراچی ٹیسٹ میں اپنی کم بیک اننگز میں 86 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے ہیں، اب انہیں ICC ورلڈ کپ 2023 کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے شعیب ملک نے ٹویٹ کی، ان کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ سرفراز احمد جس انداز میں انہوں نے کم بیک کیا ہے انہیں ورلڈ کپ 2023 کے ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے شاہد خان افریدی بھی بول پڑے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد نے کراچی ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی اننگز کھیل کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کی جو سلیکشن ہوئی تھی وہ صحیح ہوئی تھی۔ سلیکشن تو خیر پہلے بھی ہو رہی تھی، پاکستان کے ہر اسکواڈ میں شامل ہوتے تھے، لیکن انہیں پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بہرحال اب یہ تبدیلی آئی ہے،
اور سرفراز احمد نے اچھی کارکردگی دکھا کر کسی حد تک خود کو ایک موزوں امیدوار ثابت کیا ہے۔ اور اگر دوسری جانب دیکھیں محمد رضوان ون ڈے فارمیٹ میں ان کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو سرفراز احمد نہ صرف ٹیسٹ بلکہ ون ڈے جو اسکواڈ ہے اس میں بھی رضوان سے جگہ چھین لیں، ان کی پوزیشن چھین لیں، جبکہ T20 فارمیٹ میں گو کہ موجودہ وقت میں رضوان کی جو بطور اوپنر کارکردگی ہے بہت ہی شاندار ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ محمد حارث جس طرح کارکردگی دکھا رہے ہیں شاید وہ ان سے T20 فارمیٹ میں بھی ان سے پوزیشن چھین لیں۔ یوں رضوان کے لیے اب دو طرفہ خطرہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو نئی سلیکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے اور رضوان کو کس حوالے سے آگے لے کر چلتی ہے۔ اگر T20 فارمیٹ میں رضوان کو اوپنر نہ کھلایا جائے تو میرے خیال میں بطور مڈل آرڈر بیٹسمین ان کی جگہ نہیں بن سکے گی۔